بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان سے راضی اور وہ اللہ عز و جل سے راضی۔ یہ آیت مبارکہ کے مصداق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آج جو ذکر ہے، آج ذکر ان کا ہے کہ جن کو لگاتار اتنے عرصے سے یہ فقیر کوشش کر رہا ہے کہ ان کا کون سا پہلو میں سامنے رکھوں۔ ان کا داخل اسلام منفرد، ان کی ہجرت منفرد، ان کا عدل بے مثال، ان کی دلیری بے مثال، ان کی فراست بے مثال، اور سب سے بڑھ کے جو ان کی عاجزی اور انکساری تھی اور اپنے رب العالمین سے جو ان کا خوف تھا وہ بے مثال۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی اتنے عرصے اتنے دنوں میں یہ تیار کرتے ہوئے کہ میں کون سے پہلو پہ بات کروں۔ جس پہلو پہ بات کروں اسی پہ گھنٹوں لگ جائیں۔ اور عمر بن خطاب وہ ہستی ہیں اسلام میں کہ جن کو اپنے غیر مشرک غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ آج بھی دنیا کے 245 ممالک میں ان کے قانون اس وقت بھی چل رہے ہیں اور وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی مشرکین ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جو مفکر ہیں، وہ آج کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں ایک اور عمر ہوتا تو پوری زمین پہ صرف اسلام ہی ہوتا۔ عمر بن خطاب کی شان میں اس فقیر کے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے، نہ اس کا وہ علم ہے، لیکن جو کتابوں میں ہے، جو تحریروں میں ہے، جو علم والوں نے بیان کیا ہے، وہی باتیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم کوئی غیر مسلم ہو، اس نے کوئی ایک چھوٹا سا کام کر لیا تو ہم اس کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور اسی کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں، اور جن نے دنیا کی تمام طاقتوں کو الٹ کے رکھ دیا، جن کے آگے کیسر و کسرا، جس طرح آج ہمارے پاس سپر پاورز ہیں، رشیا ہے، امریکہ ہے، ان کو الٹ کے رکھ دیا۔ اس جوان کا جب نام لیا جائے، جب ان کی تعریف کی جائے، فقط ہم سنتے ہیں، بات سن کے اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیں کہ ہمارے اسلاف میں ایسے خوبصورت سورج موجود رہے ہیں، ایسے خوبصورت چاند موجود رہے ہیں، ایسے خوبصورت ستارے موجود رہے ہیں جن کی روشنی آج بھی جگمگا رہی ہے اور آج بھی عالم اسلام کو منور کر رہی ہے۔ کم ہمتی اور ہماری نالائکی یہ ہے کہ ہم مستفید نہیں ہو رہے اس روشنی سے۔ آج بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں عمر بن خطاب کی کون سی بات سے سٹارٹ کروں۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تو دار ارقم میں جب مسلمان تھے اور عمر بن خطاب تلوار لے کے، ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے، جو دروازے پہ جب صحابہ کرام جو پہرا دے رہے تھے انہیں عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے
کہ عمر بن خطاب مکہ کے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار تھے ان کا، اور مکہ کے جو میلے ہوتے تھے وہاں پہ پہلوانی کرتے تھے۔ قد اتنا اونچا تھا کہ اگر اونٹ کی کوہان پہ زخم ہوتا تھا تو آپ کھڑے ہو کے وہاں پہ دوائی لگا لیتے تھے، اتنا بلند قامت تھے آپ۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ عمر ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، تو وہاں پہ آگے شیر خدا سیدنا امیر حمزہ موجود تھے، تو فوراً آپ نے سیدنا امیر حمزہ نے تلوار نکال لی اور فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ اب دیکھیں وہ بھی شیر تھے، وہ اسلام سے پہلے ہمارے نزدیک شیر نہیں تھے عمر بن خطاب، لیکن شیر تھے تو سیدنا امیر حمزہ تھے، داخل اسلام تھے، وہ شیر نر تھے۔ تو تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر عمر کسی فاسد خیال سے آ رہا ہے تو سر کاٹ کے رکھ دوں گا۔ لیکن وہاں پہ تو بات یہ اور تھی، عمر بن خطاب داخل ہوئے، سر جھکا لیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ہاتھ مبارک سینے پہ مارا، اے میرے رب عمر کے اندر جتنی میل ہے جتنے اس کو ختم کر دے۔ اور اسی وقت یہ دیکھیں عمر بن خطاب کا داخل اسلام دیکھ لیں، اسی وقت جبرائیل امین حاضر خدمت ہو گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے قبول اسلام پہ۔ وہ عمر بن خطاب بندے تو بندے، آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی کہ اسلام میں داخل ہو گیا عمر بن خطاب۔ اور یاد رکھیں باقی تمام بارگاہ رسالت میں مرید ہیں، عمر بن خطاب وہ ہیں جو مراد رسول ہیں۔ اور میرے آقا پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میں کعبہ میں بیٹھ کے آپ نے دعا کی بارگاہ الہی میں، اے میرے رب اسلام کو طاقت دے۔ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا، اور اللہ عز و جل کے حبیب نے 2 کا نام لیا، اور عمر بن خطاب میرے رب کی سلیکشن تھے، میرے رب نے سلیکٹ کر کے عمر بن خطاب اپنے حبیب مکرم کو عنایت کر دیا۔ اور جو ہی آپ داخل اسلام ہوئے، کلمہ پڑھا اور فوراً ہی عرض کرتے یا رسول اللہ وسلم کیا ہم سچے مذہب پہ نہیں ہیں؟ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ہم سچے مذہب پہ ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر اسلام قبول کرے اور نماز ہم چھپ کے پڑھیں؟ آپ تیاری کریں، ابھی ہم حرم کعبہ میں نماز جا کے پڑھیں گے۔ پھر میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفیں 2 قطاریں بنائی، ایک قطار کے آگے شیر خدا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت بھی تھی، اور ایک قطار کے آگے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ پہلا دن تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پہلا دن تھا، ہمیں محسوس ہوا کہ آج جو ہے نا اسلام کو طاقت مل گئی ہے۔ اور ہم نے حرم کعبہ میں نماز پڑھی، بڑے بڑے وہاں پہ جرنیل، بڑے بڑے وہاں پہ سردار بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کوئی عمر کے آگے آ جائے۔ پہلا دن تھا جب مسلمانوں نے کھلے عام حرم کعبہ میں عبادت کی، یہ آپ کا داخل اسلام تھا۔ اس کے بعد جب ہجرت کی، آپ کی ہجرت بھی کمال کی ہجرت تھی۔ مسلمانوں نے جو مکہ مکرمہ سے نکلے چھپ کے نکلے۔ عمر بن خطاب وہ ہستی تھے جو گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے، اونٹ پہ اپنے سار اسلحہ لیس سے، اور آ کے طواف کیا اور اعلان کیا حرم کعبہ میں کہ عمر آج ہجرت کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو، عمر فلاں راستے پہ سفر کرے گا، نکلو مقابلے کے لیے۔ تاریخ شاہد ہے اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے، اتنے بڑے بڑے مکہ کے سردار دلیر لوگ بیٹھے ہوتے، کسی کی جرت نہیں تھی کوئی آنکھ اٹھا کے عمر بن خطاب کی طرف دیکھتا۔
کیونکہ میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر جس راستے پہ تو جاتا ہے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ فضیلت تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ہے۔